السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صباح المنذرین وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 167 سے اس کی اختتامی آیت نمبر 182 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی اس کی ترجمانی یوں ہے۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا۔ ذکر سے مراد نصیحت، ذکر سے مراد قرآن مجید، اور جو اکثر ذکر سے مراد قرآن مجید کو لیا جاتا ہے۔ ذکر یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحت ہے ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر یعنی جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں یعنی اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، یعنی انکار کرنے کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ ہے ان آیات کی ترجمانی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یعنی یہ لوگ جو ہے پہلے کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ ذکر یا نصیحت اللہ کی طرف سے یہ صحیفوں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، قریش کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے قرآن کا پیغام آپ ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو یعنی یہ ان کا معاملہ کیا تھا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم اللہ کے جو ہے بہت چیدہ بندے ہوتے، یعنی ہم اللہ کے بہت نیک صالح بندے ہوتے، ایسا ان کا تصور تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور 40 سال تک کی پوری زندگی سامنے دیکھا لوگوں نے، اور یہ کفار مکہ ہی نے تو ان کو خطاب دیا تھا، آپ صادق ہیں، امین ہیں کر کے، لیکن اس کے باوجود جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحون، وہ ماننے کے بجائے انکار کرنے لگے۔ یعنی جب ان کے پاس نصیحت آ گئی
تو نصیحت کو، ذکر کو، ذکر پر ایمان لانے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے الٹا کیا کرنے لگے؟ مخالفت کرنے لگے، اور دن بدن وہ مخالفت کو وہ لوگ بڑھاتے رہے۔ تو اس کا تذکرہ اور بھی ہم کو سورہ فاطر میں ملتا ہے۔ وہاں پر فرمایا گیا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یعنی یہ لوگ جو ہے، اس کی ترجمانی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راسترو ہوتے۔ یعنی جب تک نہیں آیا تھا، جب بات دراصل جب ان کے سامنے یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب لوگ جو عموماً کیا کرتے تھے، قریش کے لوگ خصوصاً یہود اور نصارہ کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ان کے اس قول کا ذکر جو ہے پہلے بھی سورہ انعام میں آیا ہے، تو وہاں پر بھی آیا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں یہ لوگ کہتے، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا کہ یہ ایسا ان کا معاملہ جو ہے نہیں آنے تک ایسا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آنے کے بعد بجائے ان پر ایمان لانے کے اور عمل کرنے کے مخالفت میں ہے، تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ نہیں آئے جب کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے ہوتے، راسترو ہوتے، سیدھے راستے پر چلتے دنیا کی ہر قوم کے مقابلے میں۔ مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کی سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا، تو کیا ہوا؟ الٹا ماننے کے فرار اختیار کی، اس سے حق سے، ذکر سے کیا ہوا؟ یہ لوگوں نے دور بھاگا۔ ایسا معاملہ ان کے ساتھ جو ہے یہ ہوا، تو اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب عنقریب انہیں جو ہے یہ جو انکار کرنے کا نتیجہ جو ہے ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بڑی اہم آیت اور اس کا فقرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے تسلی دے رہا ہے۔ کیا تسلی دے رہا ہے؟ کہ ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، جو راہ راست پر ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں اللہ کے لشکر سے مراد کیا ہے؟ وہ اہل ایمان ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور اس کا ساتھ دیں۔ نیز و غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتا ہے، جیسے جنگ بدر میں، جنگ احد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مدد فرمائی، اور جو بھی اس کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس امداد اور غلبے کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے پیرووں کو سیاسی غلبہ ہی حاصل ہو، بلکہ اس غلبے کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے ایک سیاسی غلبہ بھی ہے۔ جہاں اس نوعیت کے اصطلاح اللہ کے نبیوں کو حاصل نہیں ہوا، وہاں بھی ان کا اخلاقی تفوق ثابت ہو کر رہا ہے۔ جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی دی ہوئی ہدایات کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے، وہ آخرکار برباد ہو کر رہی ہیں۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو انبیاء 26 جلیل القدر کا انبیاء قرآن مجید جو ہے تذکرہ کرتا ہے اور ان کا انجام کے بارے میں بتاتا ہے، جو اپنے نبیوں کو انکار کیا، ان کی بات مان کر نہیں دی، جھٹلایا اور ان کو تکلیفیں پریشانیوں میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کو بچا لیا، اور پھر بعد میں جو انکار کرنے والے تھے ان کو
نقصان، ان کو خسارے میں ڈال دیا، ان کو ہلاک کر دیا بلکہ۔ تو یہی بات اس صورت کے اندر ان آیات سے پہلے جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، پھر بعد میں جو ہے لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا اس سے پہلے، اور وہ بھی فرمایا کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں، صالحین میں سے تھے، ہم ان کو سلام بھیجتے ہیں کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پر ابھی جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی دی ہوئی ہدایات کے خلاف راستہ اختیار کیا، آخرکار برباد ہو کر رہی۔ جہالت اور ضلالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اطوار بھی زبردستی رائج کیے گئے، وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد آخرکار اپنی موت آپ مر گئے۔ تو یہ آج کا بھی جو ہے، آج کے دور کے اندر بھی وہ چیزیں اپلیکیبل ہیں۔ راہ راست اہدنا الصراط المستقیم وہ ہے جو اللہ کی کتاب ہم کو بتاتی اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ اس راستے کو اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر چاہے حالات یا زمانہ یا حکومتیں کیسے بھی قوانین لے کر آئیں، کیسے بھی انسان کے بنائے ہوئے فلسفے یا قانون یا کوڈ لے کر آئیں، وہ جو ہے کارآمد نہیں ہوں گے بھی تو وقتی طور پر ایسے بات آ رہی، لیکن اصل چیز، اصل پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا، موت دینے والا، دوبارہ اٹھانے والا، پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دیتا ہے اور یہ تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی بندگی کی جائے اور اس کے قانون پر ایمان لائے اور اس کے قانون کا نفاذ کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر انسان جو ہے گمراہیوں میں بھٹکتا رہے گا، مختلف فلسفے آزماتے رہے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی مالک اس زمین کا، اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے، اور حقیقی وارث بھی اس زمین کا، جب تمام انسان مر جائیں گے تو اصل وارث اللہ ہے۔ اللہ نے جب اس چیز کو قائم کیا تو ظاہر انسان کو بغیر ہدایت نامہ دیے ہوئے نہیں بھیجا، ان ہدایت نامے کو اگر وہ اپنائے تو پھر انسان جو ہے صحیح راہ راست پر چل سکتا ہے، رہ سکتا ہے، خود بھی امن، سکون، عدل، انصاف میں رہے گا اور دوسروں پر بھی جو ہے وہ اس کو قائم کرے گا۔ مگر جن حقیقتوں کو 1000 سال سے اللہ کے نبی حقیقت اور صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے، وہ پہلے بھی اٹل تھیں اور آج بھی اٹل ہیں، انہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکا ہے اور نہ ہلا سکے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بتایا؟ ہم اس کے جب نازل کرنے والے ہیں تو ہم اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیے ہیں، ان احکامات کی حفاظت اللہ تعالیٰ قیامت تک کرے گا۔ تب انسان چاہے اس پر مان کر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن جو احکامات دیے گئے ہیں وہ قیامت تک اپلیکیبل ہیں اور قیامت تک انسان کو جو ہے وہ راہ راست پر قائم رکھیں گے۔ تو یہ انسان کے فائدے کے لیے، ہمارے تمام فائدے کے لیے ہی یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان اپنا ذہن چلائے، اپنے فلسفے چلائے تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا یہ کیا تھا؟ سورہ دہر میں جیسی بات آئی، وہ تو وجود میں بھی نہیں تھا، جیسے ہماری عمریں 60 سال 70 سال جو بھی ہیں، تو یہی دور ہم نے دیکھا، بلکہ شعور ہے جب سے 10 12 سال 15 سال کے بعد دیکھا، اس سے پہلے کا تو ہمیں معلوم بھی نہیں، بس سلسلہ چلا آ رہا ہے تو ہم جان رہے ہیں۔ تو وہ اللہ جو اس پوری کائنات کو وجود میں لایا، اس کا نگران بھی ہے، چھوڑ کر نہیں بیٹھ گیا بلکہ نگران بھی ہے، ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ پتا بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں گرتا۔ اتنی سب گہرائی جب یہ ہے تو کیا انسان کے لیے اس سے علاوہ کوئی اور قانون یا کوئی اور بات یا کوئی اور ذکر اچھا ہو سکتا؟ یہ ہے وہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ان آیات کی روشنی میں۔ بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا
فتول عنہم حتی حین وابصرہم فسوف یبصرون افبعذابنا یستعجلون۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ جو ہے جو وہ لوگ جو ذکر کا جو مطالبہ کر رہے اور آنے کے بعد بھی مان کر نہیں دے رہے اور جو ہے جھٹلا رہے ہیں، بلکہ آپ کے اور آپ کے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو ہے تکلیفیں ان کو دے رہے ہیں، ان پر تکلیفیں ڈال رہے ہیں، مصیبت پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب آپ اپنا پیغام ان تک پہنچا دیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان قریب جو ہے یہ خود بھی یعنی کہ دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یعنی کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ اپنی شکست اور تمہاری فتح کو یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بات جس طرح فرمائی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی۔ ان آیات کے نزول پر بمشکل 14 سے 15 سال گزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا، اور پھر اس کے چند سال بعد انہی لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام نہ صرف عرب بلکہ روم اس وقت کا سپر پاور اور ایران اس وقت کا سپر پاور کی عظیم سلطنتوں پر بھی جو ہے غالب آ گیا۔ یعنی کتنی حیرت انگیز کامیابی ہے جو مسلمانوں نے جو ہے وہ دیکھا، جو ایمان لائے انہوں نے دیکھ لیا، چند سال کے اندر ہی دیکھ لیا۔ تو گویا کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ حق پر، راہ راست پر، اہدنا الصراط المستقیم پر جمے رہنے اور اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، جیسے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ پھر وقت اگر پڑے تو ہم کو صبر سے بھی یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد جو ہے ضرور آئے گی، اس کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی ایمان والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہم کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس کے راستے پر ہم جب چلتے ہیں تو اگر کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ غازی ہو جائیں گے۔ اگر ناکام ہوئے تو اللہ کی نظر میں تو ناکام نہیں ہوئے، دنیا کی نظر میں اگر شہید ہوئے، دنیا کی نظر میں ہم جو ہے مارے گئے، لیکن اللہ کی نظر میں زندہ رہے۔ یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے جو چیز ہم کو اس سے درس اور نصیحت لینا چاہیے۔ پھر آگے ان کو اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں پوچھ رہا ہے، افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر آگے فرمایا جا رہا، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، یعنی عذاب جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، اپنے آنگن میں اترے گا، تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ اب یہ ایسے حادثات، ایسے واقعات آئے دن ہم جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں طوفان، کہیں بارش سے سیلاب، سونامی، پتہ نہیں کیسے زلزلے، حادثات وغیرہ، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے صحنوں، ان کے آنگن، ان کے گھروں میں جو ہے نا وہ چیزیں یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا جب یہ ہے تو صبر کرو، انتظار کرو۔ کیا یہ لوگ اس عذاب کو اپنے آنگن میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے لیے بھی ایسا یہ ہو جائے کہ ہم بھی اس کے منتظر، بلکہ ہمیں صحیح راہ راست پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور یہی وہ دعا جو ہم بارہا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے جو انعام دیا نا کہ وہ جو تیرے مغضوب ہوئے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جائے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو۔ اب فرما رہا اللہ تعالیٰ جب انکار کرنے والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، جو مخالفت کرنے والے ہیں، تکلیف ایذا دینے والے ہیں، ان کو کچھ مدت تک کے لیے چھوڑ دو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا مالک کہہ رہا ہے، یہ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے، وہ جو علیم ہے، حکیم ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ کتنی پازیٹیو بات ہے، کتنی موٹیویٹنگ، انسپائرنگ بات ہے اس کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو ہے مجھے قیامت تک آنے والے جنگوں کے بارے میں بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آنے والی جنگوں کے بارے میں بتایا، اور ہر جنگ میں الحمدللہ کامیاب رہے، اور مجھے جو اس پر بہت اطمینان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ چیز ہے، جب ہم اس پر قائم رہیں گے، جب اس راستے کو اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے غلط نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے، ہو کر رہے گا، نہیں ہے، یہاں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ آخر میں ان آیات میں جو ہے اس کا اختتام کیا جا رہا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب ہر نقص سے، ہر برائی سے، سبحان اللہ، بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ کی۔ آتا ہے روایات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو اس حقیقت معلوم ہو، جب معلوم ہوگی آخرت میں، تو وہ کہے گا کہ کاش میں ایک دفعہ اور سبحان اللہ کہا ہوتا۔ تو اتنی بڑی اس کی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، برائی سے، شرک سے، تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی جا رہی؟ عزت کا مالک ہے، عزت کا مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، تمام عزت جو اسی کے لیے ہے۔ پھر اب ان تمام لوگوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، جو بھی باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، جو بھی باتیں یہ لوگ گڑھ رہے ہیں، جو بھی جھوٹ یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، جو بھی غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور پھر سلام ہے، سلام علی المرسلین، سلامتی ہے کن لوگوں کے لیے؟ رسولوں پر، جو رسول پہلے اپنی اپنی امتوں قوموں کے اندر کام کر کے گئے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا کر گئے، اور اس دین اسلام کی جدوجہد کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سلامتی ہے تمام رسولوں پر۔ جیسے پچھلے بھی ہمارے سامنے بات تھی، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد سلامتی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور ساری تعریف، بلکہ تمام تعریف والحمدللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام تعریف۔ جو بھی ہم نعمتیں اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کریشن کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس نے بنایا، تو تعریف جو ہے اس کو جاتی ہے، نہ کہ کریشن کو۔ تمام چیزوں کا نظام، تمام چیزوں کی پیدائش، تمام مخلوقات، نباتات اور اس سے آفاق، انفس، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اور اس نے بنایا، تو وہ تعریف کا مستحق ہے جو ہے۔ اسی لیے الحمدللہ کے اندر دوسرا مفہوم شکر کا بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو چیزیں عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ اس صورت کے جہاں سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کی تفسیر ختم ہوا چاہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب